السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس حدیث کو پیش کر کے اس کو بنیاد بنا کر ایک سائل نے سوال کیا کہ کوئی شخص اگر تعویذ لٹکا کر نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ یعنی سائل گویا کہ یہ کہنے چاہ رہا ہے کہ حدیث میں تو شرک قرار دیا گیا ہے تعویذ لٹکانے کو، جب یہ تعویذ لٹکا کر نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز باطل ہونا چاہیے، کیونکہ شرک تمام نیکیوں کو ڈھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ غالباً یہ سوال کرنے چاہ رہا ہے سائل۔ ناظرین، یہ سوال اگرچہ پیچیدہ ہے لیکن سمجھنے میں بہت آسان ہے۔ آسان اس معنی کر کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس میں جو شرک قرار دیا گیا ہے تعویذ لٹکانے کو، یہ شرک اصغر ہے۔ میں آپ کے سامنے بالترتیب بات رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے، جب قرآن و حدیث میں اکثر جو کفر شرک سے متعلق آیت یا حدیثیں ہیں، ان میں اگر نکرے کے ساتھ کفر شرک وارد ہے تو اس سے شرک اصغر یا کفر اصغر مراد لیں گے، اور اگر معرفہ کے ساتھ وارد ہے تو اس سے کفر اکبر یا شرک اکبر مراد لیں گے۔ اگر فعل کے ساتھ ہے تو عام طور پر فعل کے ساتھ جو وارد ہوتا ہے اس کو بھی شرک اصغر یا کفر اصغر ہی مراد لیتے ہیں، الا ہے کہ کوئی اور حدیث تائید کر دیں تو وہ بات الگ ہے۔ تو یہاں پہ اچھا، اسم کے مقابلے میں فعل کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، تو فعل ہونے کی وجہ سے اس کو کیا مراد لیا جائے گا؟ شرک اصغر ہی مراد لیا جائے گا۔ آپ کے سامنے میں بالترتیب دلیل سے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قتل کرنا کیا قرار دیا ہے؟ کفر قرار دیا۔ کہا وقتال کفر، مومن کو قتل کرنا کفر ہے، تو کفر یہاں پہ نکرہ کے ساتھ آیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اسنان فی الناس ہما بہم کفر، کہ دو کام ایسے ہیں اگر ان کاموں میں انسان واقع ہو جاتا ہے، ان کاموں کو کر بیٹھتا ہے تو وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کفر جو ہے نکرہ کے ساتھ ہے۔ ایک ہے نوحہ کرنا، کیا جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو میت کے خوبیوں بیان کر کے، اس کی باتیں بیان کر کے رونا، چلانا، ہاتھ پیر مار مار کر رونا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ یہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے۔ ایک کسی کے حسب و نسب میں کسی کی برادری کو برا بھلا کہنا، اس میں کمی نکالنا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ کفر نکرہ کے ساتھ وارد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن 3 بار کہا ہے۔ تو فال لینا، کسی پرندے کے اڑ کے جانے سے مطلب نکالنا کہ ہاں میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں یہ کام اچھا ہوگا، یا جس کام کے لیے جا رہا ہوں یہ اس کا انجام برا ہوگا، یہ سوچ کر پرندے کے اڑنے پر فقط اس کو بنیاد بنانا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شرک کہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی شرک نکرہ کے ساتھ ہے۔ تو جب شرک نکرہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد شرک اصغر، کفر اصغر، اور جب معرفہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد کفر اکبر یا شرک اکبر۔ اسی طرح جب فعل کے ساتھ ہوگا اس سے بھی شرک اصغر یا کفر اصغر ہی مراد لیں گے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا وقتال کفر، اور جو کفر کی 3 حدیثیں پیش کی میں نے، اور پھر ایک جو یہ حدیث کیا بولتے ہیں شرک والی، اس میں نکرہ وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اللہ کے نبی جب کافر کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومن کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے جو کافر کہا ہے اس کفر سے مراد کفر اصغر ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب 2 مومن کی جماعت آپس میں قتال کرنے لگے، منہ بھیڑ ہو جائے تو ان میں اصلاح کر دیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مومن سے یاد کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آگے جو کہا فمن عفی له من اخیہ شیء، تو یہاں پہ قاتل کو اخی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پتہ چلا کہ اس میں جو قتال کرنے میں جو کفر ہے وہ کفر سے مراد کفر اصغر ہے، اکبر نہیں، یعنی دین اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی شخص اگر ریاکاری کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اصغر قرار دیا، شرک اصغر قرار دیا ہے ریاکاری کو۔ تو ریاکاری سے کیا تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، صرف وہی عمل باطل ہوتا ہے جس عمل میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ اس ریاکاری
کرنے والے شخص کے جو باقی جو اعمال ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے تو وہ تمام اعمال اس کے محفوظ ہیں، صرف وہی عمل بیکار ہو جائے گا جس عمل میں ریاکاری پائی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، تو یہاں پہ کفر اور شرک یہ دونوں کے دونوں کس کے ساتھ ہیں؟ معرفہ کے ساتھ ہیں۔ تو معرفہ کے ساتھ جب یہ کفر و شرک ہے تو نماز چھوڑنا راجح قول کے مطابق کیا ہے؟ انسان کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے، شرک کے حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھتے رہو اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ تو نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو علماء کے راجح قول کے مطابق اور قرآن و حدیث کے نصوص کے جو واضح دلائل ہے ان دلائلوں کی بنیاد پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفر اکبر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کفر جو ہے یہ شرک جو ہے یہ الف لام کے ساتھ ہیں، یعنی بڑا والا کفر تک پہنچ جاتا ہے، بڑا والا شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق